چلیں آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں اور انگریزی گرامر کے کچھ ایسے دلچسپ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو روزمرہ بول چال میں بہت کام آتے ہیں۔ ہم ناؤنز کے بنیادی اصولوں اور ایکشن کو اس میں بدلنے کے اس جادوئی عمل کو سمجھیں گے، اور وہ بھی بالکل آسان انداز میں۔ تو آج کا ہمارا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم قابل شمار اور ناقابل شمار اسما کو دیکھیں گے، پھر کچھ حیران کن مستثنات پر بات ہوگی، اور آخر میں اس میں مصدر یعنی جیرنڈز کا تعارف ہوگا۔ بس سیدھا سا ایجنڈا ہے۔ حصہ پہلا، قابل شمار اسما یعنی کاؤنٹیبل ناؤنز۔ اگر ہم انگریزی اسما کی دنیا کو بالکل بیچ سے آدھا کر دینا تو ایک طرف وہ واضح چیزیں ہوں گی جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ جنہیں بالکل نہیں گنا جا سکتا۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، قابل شمار اسما وہ ہیں جن کا ایک واضح اور الگ وجود ہوتا ہے، یعنی 1، 2، 3 ایسے کر کے ہم انہیں بآسانی گن سکتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھوس اور متعین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزمرہ کی چیزیں لے لیں، 1 لڑکا، 2 بہنیں، 3 قلم یا 4 سیب۔ ان سب کی ایک واضح طبعی حد ہے نا؟ اس لیے انہیں گننا تو بالکل بچوں کا کھیل ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ناقابل شمار اسما یعنی انکاؤنٹیبل ناؤنز۔ یہ گرامر کی دنیا کا دوسرا رخ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گنتی کے دائرے میں آتی ہی نہیں، جیسے کوئی تجریدی تصور، بہنے والی چیزیں یا کوئی مادہ۔ ہم انہیں ماپ ضرور سکتے ہیں، تول بھی سکتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے گن نہیں سکتے۔ سوچیں ذرا، کیا ہم کبھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس 2 ایمانداریاں ہیں؟ بالکل نہیں۔ دودھ، تیل، سونا یا پھر محبت جیسے جذبے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جنہیں نمبروں کی قید میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ پچھلی لسٹ سے بالکل مختلف صورتحال ہے۔ اور ہاں، یہاں ایک سنہری اصول ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ کاؤنٹیبل چیزوں کی تو جمع بن سکتی ہے مقدار دکھانے کے لیے، جیسے بک سے بکس، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انکاؤنٹیبل کے آگے محض ایس لگانا، جیسے ملک کو ملکس کہنا، یہ تو گرامر کا بالکل ہی ستیاناس کرنے والی بات ہے، سرے سے غلط۔ حصہ تیسرا، اسما کی کچھ دلچسپ مستثنیات یعنی the tricky exceptions۔ اب یہاں آ کر اکثر الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ایک بڑا عام سا معمہ ہے جس پر خوب بحث ہوتی ہے، آسمان کے ستارے یا سر کے بال۔ یہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں گننا ناممکن لگتا ہے۔ تو کیا گرامر کے حساب سے یہ واقعی انکاؤنٹیبل ہے؟ دلچسپ بات بتاؤں، یہ دراصل کاؤنٹیبل ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اگر ہم چاہیں تو ایک ستارے یا ایک بال کو الگ کر کے 1 ستارہ یا 2 ستارے کہہ سکتے ہیں۔ تو گرامر کی روح سے بھلے ہی سب کو ایک ساتھ گننا ناممکن ہو، یہ قابل شمار ہی کہلائیں گے۔ اچھا، ذہن کو گھمانے والا ایک اور زبردست سوال۔ بٹوے اور بینکوں میں موجود کیش تو ہم روز گنتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا لفظ منی یا پیسہ خود قابل شمار ہے؟ یہاں ایک بڑا زبردست ٹویسٹ ہے۔ لفظ منی خود انکاؤنٹیبل ہے۔ حیران کن ہے نا؟ اصل میں ہم کرنسی کی اکائیاں گنتے ہیں، جیسے روپے یا ڈالر۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے 3 منی دے دو، ہم کہتے ہیں مجھے 3 روپے دے دو۔ تصور ناقابل شمار ہے، اکائیاں قابل شمار ہیں۔ حصہ چوتھا، اسم مصدر یا جیرنڈز کا تعارف۔ ناؤنز کی کیٹیگریز کو تو ہم نے سمجھ لیا، اب ایک کمال کی گرامر ٹرک دیکھتے ہیں۔ اس میں مصدر یعنی جیرنڈ، یہ دراصل ایک ایسا ایکشن یا ورب ہے جس نے بڑی ہوشیاری سے ناؤن کا روپ دھارا ہوتا ہے تاکہ وہ جملے میں بالکل ایک اسم کی طرح کام کر سکے۔ اردو میں اکثر اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کھانا، سونا۔ اسے کسی مشکل گرامر کے بجائے ایک سادہ سا میتھس کا فارمولا سمجھیں۔ سٹیپ 1، کوئی بھی بنیادی فعل یا بیس ورب لیں۔ سٹیپ 2، اس کے آگے ING لگا دیں۔ اور سٹیپ 3، لیجئے اس میں مصدر تیار ہے۔ اس زبردست فارمولے سے ہماری ووکیبلری بڑی تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ اس سے ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں۔ جانا یعنی گو، اس کے آگے ING لگایا تو بن گیا گوئنگ۔ اسی طرح کم سے کمنگ اور سلیپ سے سلیپنگ۔ بس ایک چھوٹے سے ING کے اضافے نے جادوئی طور پر ایکشن کو ایک فعال اسم میں بدل دیا۔ تو اس دلچسپ اور معلوماتی نشست کو سمیٹتے ہوئے آج کا ایک چھوٹا سا ہوم ورک یا چیلنج: چاندی، لڑکی، وفاداری، کھڑکی اور پانی۔ ذرا سوچیں کہ آج کے سیکھے گئے حیرت انگیز اصولوں اور مستثنیات کی روشنی میں یہ الفاظ کاؤنٹیبل ہیں یا انکاؤنٹیبل؟
ان پر غور کریں گے تو زبان کی ساخت کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور دلچسپ زاویہ ملے گا۔